السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 153 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے محمد، آپ غمگین اور پریشان نہ ہو۔ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ نے اپنا حق ادا کر دیا ان کو تبلیغ پہنچا کر۔ اور یہ جو نئے نئے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں، نئے نئے مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ والا معجزہ دکھاؤ اور ہمارے سامنے قرآن اترتا ہوا دکھاؤ، ہم قرآن کو خود اترتا ہوا تختی کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ یہودیوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی موسیٰ پر تو پوری کتاب تورات اتری تھی اور وہ لکھی ہوئی تھی، آپ بھی کوئی ایسی کتاب آسمان سے اتارتے ہوئے ہمیں دکھائیں جو لکھی ہوئی ہو۔ تو وہ اس طرح سے یہودی اور مشرکین مکہ جو ہے وہ حضور سے نئے نئے مطالبے اور نئے نئے معجزات کی باتیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ والا معجزہ دکھاؤ، ہمیں یہ والا معجزہ دکھاؤ۔ ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، ہم ایمان لے آئیں گے، بلکہ وہ صرف بہانے چاہتے تھے، اور بہانوں کی وجہ سے بس وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو عاجز کرنے کے لیے اس طرح سے الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اے پیغمبر، اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ، یعنی اہل کتاب جو تھے یہودی یہ کہتے تھے کہ اے محمد، موسیٰ پر جس طرح ایک کتاب لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی تورات، اسی طرح تم بھی ہمیں قرآن ایسا لکھا ہوا دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، کیونکہ یہ لوگ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں، یعنی جس طرح تم سے نئے معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اس قوم نے موسیٰ سے بھی اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کیے ہیں، اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کی ہیں جو تکلیف پہنچانے والی تھیں۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں سے دکھاؤ، یعنی ان لوگوں نے جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے 70 آدمیوں کو کوہ طور پہاڑ پر لے کر گئے جہاں پر اللہ نے کلام فرمایا تھا، تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو ان کی اس مطالبے پر اللہ نے ان پر بجلی کا کڑکا بھیجا، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب مارے گئے تھے۔ تو ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اس وقت تک ایمان لے کر نہیں آئیں گے جب تک ہم جو ہے نا کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے، اور جب اللہ نے اپنی ایک تجلی پہاڑ پر فرمائی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بے ہوش ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا، یعنی ان کے اس مطالبے کی وجہ سے، ان کی اس مطالبے کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے ان کو بجلی کے ایک کڑکے نے، عذاب نے آ پکڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے تھے۔ جو یہ کہا تھا ان لوگوں نے کہ ہم اللہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، آمنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، ان کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ یعنی اب جو یہ لکھا ہوا ہے نا، پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے لاٹھی والا معجزہ دیا تھا، اور جو ہاتھ بغل میں ڈالنے کی وجہ سے وہ ہاتھ چمکنے لگ جاتا تھا، یہ والا جو اللہ نے ان کو معجزہ دی گیا تھا۔ اسی طرح سمندر میں راستہ بن گیا تھا، یہ والا جو اللہ نے معجزہ ان کو دکھایا تھا، ان کے سامنے ہوا تھا۔ اور اسی طرح فرعون سے اس قوم کو نجات ملی تھی، یہ والا معجزہ بھی ان لوگوں نے کھلی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تو ان تمام معجزات دیکھنے کے باوجود اس قوم نے پھر بھی بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کر سامری کی بات مان کر بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے، کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس آئی تھی، پھر بھی ان لوگوں نے بعد میں بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ کہہ رہے اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا، یعنی ان لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس پر پھر اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کو وہ لوگ قتل کریں گے جنہوں نے معبود نہیں بنایا تھا۔ تو پھر ان کی توبہ کا اللہ نے یہی سزا رکھی تھی، ان کی توبہ تب قبول ہوگی جب ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اس طرح سے قتل کیا گیا تھا، اور پھر جا کر ان کی یہ توبہ قبول ہوئی تھی۔ کہہ رہے اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا، یعنی ہم نے موسیٰ کو تو واضح طور پر اقتدار، حکومت، غلبہ عطا کیا تھا۔
تو اس آیت کریمہ کے اندر یہی خلاصہ ہے کہ اے محمد یہ جو آپ سے نئے نئے مطالبات اور نئے نئے معجزات کا کہتے رہتے ہیں، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوں، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ موسیٰ سے بھی اس طرح سے باتیں کرتے رہیں اور ان کا مقصد صرف اور صرف تکلیف پہنچانا، مذاق اڑانا، ہنسنا اور ٹائم پاس کرنا ہے۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور آپ پریشان نہ ہوں، آپ غمگین نہ ہوں۔ تو اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 154 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے 3 سے 4 ایسی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو ان لوگوں نے اقرار کیا تھا کہ ہم تورات سے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں اللہ کی اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر بعد میں ان لوگوں نے عہد شکنی کر لی تھی، یعنی اپنے وعدے کو توڑ دیا تھا۔ تو پہلے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ میں سمجھاتا جاؤں گا۔ اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تورات پیش کی کہ بھائی یہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر یہ احکامات ہیں، لہٰذا اس پر عمل کرو، تو بنی اسرائیل نے منع کر دیا کہ ہم تو عمل نہیں کریں گے، بہت مشکل احکامات ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ نے پاس والے پہاڑ کو وہاں سے ہلا کر ان کے سروں پر لا کر رکھ دیا، وہ پہاڑ ان کے سر پر آ گئے اور وہ پہاڑ گرنے والے تھے، لیکن اللہ نے اس کو روک کر رکھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو اس تورات کے احکامات پر عمل کرو ورنہ یہ تم پر گرے گا اور تم مر جاؤ گے، تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی، آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اس کتاب پر عمل کریں گے اور اس کتاب کی تمام باتوں پر اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ یہ لوگ اس وعدے سے بھی مکر گئے اور تورات پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ جو اتنا حصہ ہے، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا، یعنی اللہ نے دھمکی کے طور پر، یعنی اللہ نے ان پر کہا تھا دیکھو احکامات پر عمل کر لو، اگر عمل نہیں کرو گے تو میں تمہارے اوپر یہ پہاڑ گرا رہا ہوں، پھر تم مر جاؤ گے۔ تو ڈر اور خوف کی وجہ سے ان لوگوں نے پھر یہ عہد کر لیا تھا ٹھیک ہے ہم جو ہے احکامات پر عمل کریں گے۔ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان سے کہا تھا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، یعنی ایک شہر ہے جس کا بعض مفسرین نام بتاتے ہیں اریحہ اور بعض بتاتے ہیں طیہ، یہ دو ایک ہی شہر ہے لیکن اس کے مختلف نام بتائے جاتے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیں کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شہر ایسا تھا کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب تم اس کے مین دروازے سے اندر داخل ہو تو سر جھکا کر داخل ہونا، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، لیکن یہ قوم جب اس دروازے سے داخل ہوئی تو اپنی بیک سائڈ یعنی اپنی سرین کے بل بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے اندر مذاقاً داخل ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، ہنسی مذاق کے ساتھ یہ لوگ داخل ہوئے، حالانکہ اللہ نے کہا تھا عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، سر جھکا کر داخل ہونا، لیکن یہ لوگ سر جھکا کر داخل نہیں ہوئے اور انہوں نے اس وقت بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ اسی طرح ایک تیسرا ہے اور ان سے کہا تھا کہ تم سینچر کے دن یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، یعنی ہفتے کے دن کا یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تمہارے لیے تجارت کرنا یہ ممنوع ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ یہ وہاں پر تھا ایک
سمندر کے اندر ہفتے کے دن ہی سب سے زیادہ مچھلیاں کناروں پر آتی تھی، لیکن اللہ نے منع کر رکھا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی بھی مچھلی کا شکار نہیں کرے گا، اور باقی دنوں میں مچھلیاں کناروں پر نہیں آتی تھی، زیادہ تعداد میں نہیں آتی تھی۔ تو ان لوگوں نے یہ حیلہ اختیار کیا کہ سمندر کے ساتھ بڑے بڑے حوض، بڑے بڑے تالاب بنائے اور اس کے اندر بڑے بڑے پائپ لگائے۔ تو جب ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی تو ان پائپوں کے ذریعے یہ لوگ بند توڑ دیتے تھے۔ بند ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ لگایا جاتا تھا تاکہ پانی اندر نہ آئے، تو یہ لوگ بند توڑ دیتے تھے تاکہ پانی ان بڑی بڑی پائپ لائنوں کے ذریعے تالاب میں آ جائے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی تالاب میں آ جائیں۔ تو جب وہ مچھلیاں تالاب میں آ جاتی تھی یہ لوگ بند کو واپس بند کر دیتے تھے، پھر اتوار کے دن ان مچھلیوں کو کھاتے تھے اور ان کو بیچتے تھے۔ یعنی یہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن ہفتے کے دن یہ اس طرح سے حیلہ استعمال کرتے تھے کہ چال کے ذریعے اور جالوں کے ذریعے، پائپ لائن کے ذریعے مچھلیوں کو تالاب تک لاتے تھے، پھر اس کو بیچتے تھے، کھاتے تھے اور اس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کا حیلہ تھا جو کہ اللہ کو پسند نہیں آیا، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی شکلوں کو بندر و خنزیر کی طرح بنا دیا تھا۔ ان تینوں واقعات کا تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں ذکر موجود ہے، وہاں پر میں نے تفصیل کے ساتھ تینوں واقعات کو بیان کیا تھا۔ تو یہاں پر یہی کہ اور ان سے کہا تھا کہ تم سینچر کے دن یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے نہ گزرنا، یعنی ہفتے کے دن کہا تھا کہ تم مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا اور تجارت نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے حیلے کے ذریعے مچھلیوں کا شکار کیا، ان کو پکڑا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا، یعنی ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا کہ تم ان تمام باتوں پر عمل کرنا، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ کی طرح اپنے عہد کو توڑ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے اللہ نے پھر بعد میں اس قوم کو عذاب دیا تھا۔ تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر ہے، اس کی بعد والی آیت میں بھی اس حوالے سے بیان ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ فَوْقَهُمُ الطُّورَ فَوْقَهُمُ الطُّورَ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 155 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور 154 میں ہم نے جیسے کہ کل پڑھا تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے 3 چیزیں کہی تھی، 3 عہد لیے تھے۔ پہلا عہد یہی تھا کہ وہ ایک مخصوص بستی جس کا بعض مفسرین نام اریحہ بتاتے ہیں کہ وہاں سے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، سر جھکا کر داخل ہونا، لیکن بنی اسرائیل مستی کرتے ہوئے سرین کے بل یعنی بیٹھ کر گھسیٹتے ہوئے، مذاقاً تفریح کرتے ہوئے، اچھلتے کودتے ہوئے وہاں سے داخل ہوئے، تو وہ انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور نافرمانی کی۔ دوسرا، اللہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ تورات پر پورا عمل کرنا، لیکن ان لوگوں نے تورات پر پورا عمل کرنے سے وہ لوگ جو ہے نا رک گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ بڑے مشکل احکامات ہیں، ہم نہیں مانتے، تو پھر اللہ نے ان پر پہاڑ رکھ دیا تھا، پہاڑ ان کے اوپر آ چکا تھا، جھک چکا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ ایمان لاؤ ورنہ یہ تم پر گر جائے گا اور تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ تیسرا، وہاں پر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن تمہیں مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا کیونکہ ہفتے کے دن ممنوع ہے، لیکن ان لوگوں نے ہیلے بہانے کر کے ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا تھا، تو یہ ان لوگوں نے اللہ سے عہد کو توڑا تھا، تو پھر اللہ نے ان پر جو ہے نا عذاب برسایا، انہیں بندر اور خنزیر اللہ نے اس قوم کو بنا دیا تھا۔ بندر اور خنزیر جیسی ان کی شکل کو مسخ کر کے ان کی شکل کو بندر اور خنزیر جیسا بنا دیا تھا، اور اللہ نے ان پر عذاب دیا تھا۔ تو یہ آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، یعنی ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، یعنی ان پر جو عذاب آیا ہے وہ عذاب آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے عہد توڑا تھا، جو اللہ سے عہد کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا، کہہ رہے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کہ ہم نہیں مانتے اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی وحی کو،
کہہ رہے انبیاء کو ناحق قتل کیا، ان لوگوں نے انبیاء کو بھی ناحق قتل کیا تھا. بہت سے ایسے پیغمبر تھے جن کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا تھا، ناحق قتل کیا تھا. اور یہ بنی اسرائیل والے تو حضرت عیسیٰ کے بھی تھے دشمن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو یہودی ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے. کہہ رہے اور یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف چڑھا ہوا ہے. یعنی جب بھی ان سے دین اسلام کی بات کی جاتی تھی تو یہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمیں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی بات ہم پر اثر نہیں کرتی، ہمارے دلوں پر غلاف چڑھا ہوا ہے، ہمارے دل محفوظ ہیں. تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب کی کوئی بات ہم پر اثر نہیں کرتی. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. یعنی اللہ نے کہا کہ ان کے دل محفوظ نہیں، ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. گمراہی کی مہر اللہ نے ان کے دلوں پر لگا دی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ گمراہ رہیں گے اور ان پر کوئی بھی اچھی بات اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ ان کے کفر اور ان کے غلط عقیدہ ہونے کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کہہ رہے اس لیے کہ وہ تھوڑی سی باتوں کے سوا کسی بات پر ایمان نہیں لاتے. یعنی وہ یہودی اور بنی اسرائیل والے ایسے لوگ ہیں کہ یہ صرف کچھ باتوں پر ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑی باتوں پر ایمان لاتے ہیں، ساری باتوں پر ایمان نہیں لاتے. اور بہت تھوڑی باتوں پر جو ایمان لاتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخصوص تعلیمات ہیں. ان مخصوص تعلیمات پر یہ لوگ بس ایمان لے کر آتے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کے تمام فرمان اور اللہ تعالیٰ کی تمام باتیں بتاتے ہیں تو اس پر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. تو اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 156 کو پڑھنے اور سمجھنے لگے ہیں، اور اس والی آیت کا تعلق 155 سے ہے. 155 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر جو عذاب مسلط کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تھا، اللہ کی وحی کا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا تھا، اور انہوں نے ناحق پیغمبروں کو قتل کیا تھا، جس کی وجہ سے ان پر یہ عذاب آیا، اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. اور دوسری وجہ اس والی آیت میں یہ بتائی گئی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا. کفر کا معنی نافرمانی والا راستہ، یعنی کہ جب اللہ نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا تو بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، یہودیوں نے پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو پیغمبر نہیں مانا تو یہ ان کا کفر تھا، تو اسی وجہ سے ان کے اوپر کیا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. اور دوسری وجہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کہی. اس والی آیت میں اللہ نے وہ بہتان کا لفظ نہیں بتایا کیونکہ وہ اتنا زیادہ معیوب ہے، اتنا زیادہ معیوب ہے کہ اللہ نے اس بھاری بہتان کو نہیں بتایا. وہ مجھے بھی بتاتے ہوئے بہت ہی زیادہ، کیونکہ کوئی گناہ ایسا ہو کہ جو کسی کی ذات پر بات کہی جائے اور وہ ذات ایسی ہو جو بہت ہی زیادہ مقدس ہو، پاکیزہ ہو، تو اس کے لیے ایسا لفظ بولتے ہوئے بھی نا زبان ساتھ نہیں دیتی اور انسان جو ہے نا تصور بھی نہیں لا سکتا. حضرت مریم بہت پاکیزہ خاتون تھی، بہت ہی زیادہ پاکیزہ خاتون تھی، بہت مقدس ہستی تھی وہ. حضرت اللہ نے ان کو بغیر، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے جو ہے پیدا کیا. یعنی حضرت عیسیٰ کے کوئی والد نہیں تھے. یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ حضرت مریم کے پیٹ سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس معجزے کو دکھانا چاہتا تھا کہ جس طرح اللہ بغیر ماں باپ کے،
بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، اور بغیر عورت کے اللہ حوا کو پیدا کر سکتا ہے، تو اسی طرح اللہ بغیر مرد کے بھی بچے کو اور انسان کو اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے یہ معجزہ انسانوں کو دکھانا کہ دیکھو میں اس چیز پر قادر ہوں کہ میں بغیر باپ کے بھی کسی کو بیٹا اور بچہ دے سکتا ہوں۔ تو یہ اللہ کا معجزہ تھا، جس کو یہودیوں نے کہا کہ حضرت مریم نے نعوذ باللہ فلاں فلاں کچھ ایسا کیا کہ بولتے ہوئے بھی مجھے خود شرم آ رہی، کیونکہ اللہ نے خود جو ہے قرآن کے اندر وہ الفاظ بیان نہیں کیا۔ تو یہودیوں نے حضرت مریم پر بہت بھاری بہتان کی بات کہی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر غضب نازل کیا، بنی اسرائیل پر اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا۔ تو یہ اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم ان سے ناراض ہوئے تھے۔ تو اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 157 اور 158 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اس والی آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ نے آیت نمبر 154، 155، 156 اور 157 کو مختصراً یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہم نے بہت سی نعمتیں دیں لیکن انہوں نے ناشکری کی، ہم نے ان سے عہد لیا لیکن انہوں نے عہد کو توڑا، ہم نے انہیں منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا لیکن ان لوگوں نے شکار کیا، ہم نے ان کو تورات دی، کہا تھا اس پر عمل کرنا لیکن ان لوگوں نے اس پر عمل کرنے سے منع کیا، اور ہم نے ان سے یہ کہا تھا کہ تمہیں جو ہے، اور یعنی آیت نمبر پیچھے یہ جو ذکر آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے اللہ کے عہد کو توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، یعنی وہی ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ والی احکام بڑے مشکل ہے، ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے انبیاء کو ناحق قتل کیا تھا، یہ بات بھی پچھلی آیت میں ذکر ہے۔ اور بنی اسرائیل یعنی یہودی نے کفر کا راستہ، نافرمانی والا راستہ اختیار کیا تھا، اور حضرت مریم پر بہت ہی زیادہ خطرناک بہتان لگایا تھا، جس کو قرآن نے الفاظ میں بیان نہیں کیا کہ وہ بہتان کیا تھا۔ وہ بہتان آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، اپنا معجزہ دکھانے کے لیے، اپنی قدرت دکھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو اللہ بغیر عورت کے حوا کو پیدا کر سکتا ہے، وہی اللہ بغیر مرد کے بچے یعنی عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے، انسان کو وجود دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ نے قدرت دکھائی تھی، جس پر یہودیوں نے حضرت مریم پر بہتان لگایا تھا۔ تو انہی تمام غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب نازل کیا تھا، اور ان پر اللہ نے غصہ کیا تھا، ان پر اللہ غضب نازل ہوا تھا۔ تو اللہ نے ایک وجہ اور بھی یہ بتا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، یعنی یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا، نہ انہیں سولی دے پائے تھے۔ یعنی یہودیوں، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ یہودی تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو سولی دے دی تھی، انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا، لیکن قرآن نے واضح طور پر یہ بات سمجھا دی کہ عیسیٰ کو نہ قتل کیا گیا ہے، نہ انہیں سولی دی گئی تھی۔ اب یہاں پر آپ اس کی تفسیر یہ سمجھ لیجئے کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے مقدس ساتھیوں میں سے کسی ایک نے یہ قربانی دی تھی کہ اللہ نے انہیں حضرت عیسیٰ کی شکل دے دی تھی، اور وہ خود باہر نکلے اور لوگوں نے ان کو حضرت عیسیٰ سمجھا اور ان کو سولی دے دی تھی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص حضرت عیسیٰ کی جاسوسی کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے، اللہ نے اس کی شکل ہی حضرت عیسیٰ جیسی بنا لی تھی، اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور جب وہ شخص باہر نکلا تو یہودیوں نے اسی شخص کو عیسیٰ سمجھ کر سولی دے دی تھی۔ لیکن قرآن نے کہہ دیا یہاں پہ صاف طور پر کہ
حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ ہی زمین پر نازل فرمائیں گے جو دجال کا خاتمہ کریں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا، یعنی وہ حضرت عیسیٰ کے ساتھی یا وہ جاسوس کو عیسیٰ سمجھ کر ان لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں، یعنی یہودیوں کے پاس کوئی ایسی یقینی دلیل اور ثبوت نہیں ہے اس بات پر کہ انہوں نے سچی میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، اصلی والے عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خود اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آیا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو، صحیح عیسیٰ کو قتل کیا ہے یا نہیں قتل کیا، کیونکہ بعد میں ان لوگوں کو اپنا وہ ساتھی نہیں ملا تھا جس کو انہوں نے جاسوسی کے طور پر اندر بھیجا تھا۔ تو بعد میں یہودیوں میں ہی یہ شک پڑ گیا تھا کہ وہ ساتھی کہاں گیا اور سچ میں وہ عیسیٰ کو قتل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے۔ تو اس بارے میں یہودیوں میں بھی اختلاف ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، انہیں گمان کی پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، یعنی بس ان کو یہ بظاہر گمان ہے کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، لیکن ان کا صرف یہ گمان ہے، اس پر ان کے پاس کوئی صحیح علم، کوئی دلیل اور کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے، بس وہ اس گمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کر دیا تھا۔ آگے اللہ پھر سے اس بات کو واضح کر رہے ہیں، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بالکل 100% یقینی بات ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، اور یہودی جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور دوسرے لوگ، غیر مسلم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو سولی دے دی گئی تھی، وہ سب کی سب غیر تصدیق شدہ بات ہے، اور وہ حقیقت نہیں، حقیقت یہی ہے جو اللہ نے بیان کر دیا کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا تھا، عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی تھی، اللہ نے عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا تھا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں، بر رفعہ اللہ الیہ۔ دوسری جگہ قرآن کے الفاظ ہیں بر رفعہ اللہ الیہ، شاید سورہ آل عمران کے اندر۔ اب ہم اس والی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ یقینا۔ آگے ذکر آ رہا ہے، بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اس کا کیا ہے ترجمہ؟ بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، اور اللہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی کہ عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا تھا، اپنے پاس زندہ انہیں اٹھا لیا تھا، اور اللہ اس بات پر قادر ہے، صاحب اقتدار ہے، اور اس عمل کے اندر یعنی اللہ کے عیسیٰ کو یوں اٹھانے کے عمل میں بڑی حکمت ہے۔ اللہ بڑی حکمت والا ہے، اقتدار والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ عیسیٰ کو سولی نہیں دی گئی، عیسیٰ کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ نے صاف کہہ دیا بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا، یعنی اللہ نے انہیں اپنے پاس آسمان پر بلا لیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 159 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس والی آیت کے دو طرح سے ترجمے بیان کیے جاتے ہیں، اور وہ بات یہاں سے سمجھنے کی قبل موتہ یہ ہی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ہی ضمیر جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اہل کتاب کی موت سے پہلے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ موت ہی کی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹتی ہے۔ تو پہلا والا
ترجمہ جو اہل کتاب کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے ہر شخص جو ہے وہ مرنے سے کچھ دیر پہلے، اہل کتاب یہود و نصارہ میں سے مرنے سے کچھ دیر پہلے، چاہے انسان وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، عیسائی ہو، وہ مرنے سے کچھ دیر پہلے جب اس کی آنکھوں کے سامنے عالم برزخ کے حالات کھل جائیں گے تو اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ عیسیٰ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے بندے تھے۔ یہودی جو تھے وہ تو عیسیٰ کو پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے، اور اسی طرح نصرانی جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، تو ان کا بھی عقیدہ غلط تھا۔ دونوں ہی کافر ہیں، عیسائی لوگ بھی کافر ہیں اور یہودی لوگ بھی کافر ہیں۔ تو مرنے سے پہلے عالم برزخ کے جب یہ لوگ حالات دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہود و نصارہ مرنے سے پہلے جب یہ عالم برزخ کے احوال اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت یہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ لیکن عالم برزخ والے حالات دیکھ کر ایمان قبول کرنا یہ معتبر نہیں ہوتا، وہ ایمان ان کا یہ معتبر نہیں ہوگا اہل کتاب کا یہ والا۔ دوسرا اس آیت کا ترجمہ یہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، وہ یہ ہے کہ ہی ضمیر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، یعنی حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، حضرت عیسیٰ کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ ابھی زندہ ہیں، وہ واپس آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ تو جب حضرت عیسیٰ واپس اس دنیا میں آئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، دجال کو قتل کریں گے، تو اس وقت جب یہود و نصارہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، تو وہ سب کے سب تمام کے تمام یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے۔ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو پہلا ترجمہ بھی اس کا ہو سکتا ہے، دوسرا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ترجمہ سب سمجھنے کے لیے یہی بات ہے، موت ہی کی ضمیر، اگر ہی ضمیر آپ یہودی اہل کتاب کی طرف لوٹائیں گے تو یہ والا ترجمہ ہوگا، اور اگر ہی ضمیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائیں گے تو حضرت ابو ہریرہ والا ترجمہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ضرور حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ اب ہم دوبارہ سے اس کا ایک دفعہ اور ترجمہ کرتے ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ضرور بالضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے، یعنی اپنی موت سے پہلے عالم برزخ کے حالات دیکھ کر وہ لوگ یہود و نصارہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے جو مرنے والے ہوں گے، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے، یعنی حضرت عیسیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے کہ یا اللہ میں نے ان لوگوں کو تیری بات پہنچا دی تھی اور ان کو بتا دیا تھا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ پر اللہ وحی نازل کرتا ہے، اور اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہیں کیا جائے، اور اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے کہ اس کو اکیلا یکتا مانا جائے۔ میں نے ان لوگوں کو یہ توحید والا پیغام پہنچا دیا تھا، میں اس بات پر گواہ ہوں، لیکن میری قوم نے میری بات، ان قوموں نے میری بات، بنی اسرائیل نے، اہل کتاب نے میرے بعد اس کے اندر اختلاف پیدا کر دیا تھا، شرک میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے، حالانکہ میں نے ان کو صحیح اور سیدھی سچی بات بتائی تھی کہ اللہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے خلاف گواہ بنیں گے۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 160 یعنی 160 کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے سنگین زیادتی کی تھی، گناہوں میں حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان یہودیوں پر حلال چیزوں کو بھی بعض حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام قرار دے دیا تھا۔ یعنی وہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، ان کی شدید نافرمانی اور حد سے بڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان حلال چیزوں کو بھی ان پر حرام کر دیا تھا۔ اور اس لیے بھی اللہ نے ان کی حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا تھا، وہ اس لیے بھی کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ تو انہی کچھ چیزوں کی وجہ سے، سود کھانے کی وجہ سے اور دیگر ایسی گناہ والے کام کرنے کی وجہ سے اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا، اور یہ اللہ کی پکڑ میں آئے اور اللہ ان پر غصہ ہوا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے اور سود کا لین دین کیا کرتے تھے۔ اس سود کا بیان انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ خلاصہ اس آیت کا صرف یہی ہے کہ ان یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے، یعنی یہ لوگ نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب کوئی قوم یا کوئی انسان گناہوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر حلال چیزوں کو تنگ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر حلال چیزوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ یہودی لوگ نافرمانی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تھے، تو اس لیے اللہ نے ان پر وہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، بعد میں اللہ نے ان پر وہ چیزیں حرام قرار دے دی تھیں۔ اور یہاں پر دوسری وجہ یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے۔ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، غرض یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان پر حلال کی گئی تھی، یعنی حلال چیزوں کو اللہ نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ حد سے زیادہ نافرمانیوں میں آگے بڑھ گئے تھے، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ یعنی یہ یہودی لوگ لوگوں کو اللہ کے راستے سے، دین حق کے راستے سے یہ لوگ روکتے تھے، تو اس لیے بھی اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ وہ چیزیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی، اللہ نے ان پر حرام کر دیا۔ اب ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا